السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، طیبین الطاہرین وابنہ الغوث العظم جیلانی وخواجہ اعظم اجمیری اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبا، چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ غم ہو گئے بے شمار، آقا بندہ تیرے نثار، آقا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا، آقا آقا سوار آقا۔ مجدار میں آ کے ناؤ پھنسی ہے، دے ہاتھ کے ہو جاؤں پار آقا۔ ٹوٹی جاتی ہے پیٹھ میری، للہ یہ بوجھ اتار آقا۔ مجبور ہوں میں تو فکر کیا ہے، تم کو تو ہے اختیار آقا۔ ہلکا ہے اگر ہمارا پلہ، بھاری ہے تیرا وقار آقا۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد، ما ہما محتاج تو حاجت ربا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ مشکلات بے عدد دارے ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ معینہ دستگیرہ بادشاہہ مرشدہ، یا خواجہ بطفیل رحمت للعالمین چشم کرم برما۔ اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے بستہ رازے کلید کرم کشا۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہماری اور آپ کی آج کی 8ویں گفتگو ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی جن آیات کو میں نے پڑھا، پروردگار عالم اس کے متعلق مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، ناشکری نہ کرو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو نماز اور صبر سے۔ پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کتنی واضح بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرما دی کہ اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا چرچا کر دے گا۔ تمہیں اپنے نام کی جستجو، اپنے نام کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ تم کسی بھی گوشے میں رہ کے ذکر خدا کرو، اللہ تبارک و تعالی دنیا والوں میں تمہارا چرچا کر دے گا۔ جتنے اولیاء کرام و بزرگان دین جن کے تذکرے کتابوں کے اندر موجود ہیں، جن سے ہم طلب فیض کیا کرتے ہیں، ہم نے کسی کو دیکھا نہیں ہے مگر احترام، عزت، محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے چرچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا چرچا کر دیا کہ وہ اپنی پوری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو، مدد چاہو صبر اور نماز سے۔ پروردگار عالم تو ناصر حقیقی ہے، حقیقی مددگار تو ہے، تو پھر اپنے بندوں کو صبر و نماز کے ذریعے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے، تو جواب ملے گا کہ صبر کرنے والا بندہ صابر مجھے بہت پسند ہے، نماز پڑھنے والا نمازی مجھے بہت پسند ہے۔ صبر اور نماز یہ دو چیز ایسی ہے کہ یہ میری بارگاہ میں مقبول ہے، جب بندہ اسے اپنا لیتا ہے تو بندہ بھی مجھے مقبول ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایک سوال یہ کہ پروردگار ہم مصیبت زدہ ہو کر، پریشان ہو کر صبر و نماز کے ذریعے تجھ سے مدد مانگیں گے تو اس کا صلہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اے لوگو جو بندگان خدا، میرے بندے میری راہ میں مارے جائیں، میری یاد میں مارے جائیں، میری دین کی بقا کے لیے مارے جائیں، میرے دین کی حفاظت کے لیے مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کا تمہیں کوئی شعور نہیں۔ یہ حکم خدا، یہ فرمان خدا قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے شہداء اللہ کی راہ میں دین کی حفاظت کے لیے شہید ہوتے ہیں وہ سب زندہ ہیں۔ اللہ ان کو کیسی زندگی دیا، یہ دینے والا خدا بندے قدوس جانتا ہے جو حی و قیوم ہے، اور وہ شہداء جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کیسی زندگی عطا فرمایا۔ ہماری اور آپ کی گفتگو شہدائے کربلا کے ذکر کے لیے قائم ہوگی۔
حسین زندہ ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کئی سو سال ہو گئے حسین کو شہید ہوئے، مگر اب بھی ہر سال محرم پہ ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کی یاد ہوتی ہے۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دشمنان اسلام جتنے قتل کیے گئے، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، ابو لہب مارا گیا، ان کے ماننے والے بھی ان کی محفل نہیں کرتے ہیں۔ حسین شہید ہوئے، ہر سال ان کے ذکر کی محفل سجتی ہے اور ان کا ذکر ہوتا ہے، ان کی عظمتوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان کا چرچا ہوتا ہے۔ کل کی ہماری گفتگو تھی امام حسن و حسین کے فضائل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنین کریمین کو جو فضیلتیں، جو کرامتیں، جو بلندیاں عطا فرمائی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ بھی، کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کے بچپنے میں آپ کی شہادت کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ حضرت رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جانتے تھے، مولائے کائنات بھی جانتے تھے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ بھی جانتی تھی، امام حسن مجتبیٰ بھی جانتے تھے، خود امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی شہادت کو جانتے تھے۔ مگر جب آپ دیکھیں گے تو سیدہ خاتون جنت نے جب بھی دعا کی، رسول اللہ نے جب بھی دعا کی، تو ہمیشہ امام حسین کے صبر و استقامت کے لیے دعا کی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنی شجاعت و بہادری، اپنا صبر و استقامت عطا فرما کر کے پہلے سے ہی انہیں اس بات کے لیے تیار کیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے 61 ہجری کے تعلق سے کہ وہ فتنوں کا دور ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے، پروردگار میں 61 ہجری سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ 60 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ کی وفات ہوتی ہے اور 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ جن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ قوم کا سردار ہے اور 2 بڑے گروہ میں یہ صلح کروائے گا۔ خلافت راشدہ جو حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ پر ختم ہوئی، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے 6 مہینہ مسند خلافت پر فائز ہونے کے بعد خلافت سے دستبرداری اختیار کر کے خلافت کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کے سپرد کی تھی۔ وہ چند شرائط تھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا تھا کہ مجھ پر جتنا قرض ہے وہ قرض امیر معاویہ ادا کریں گے، اور حجاز مقدس کے اوپر الگ سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد خلافت واپس حضرت حسن مجتبیٰ کے پاس آئے گی۔ جب تک حضرت امیر معاویہ مسند خلافت پر رہے، اگر امام حسن مجتبیٰ سے ملاقات ہوتی تو تخت پر امام حسن مجتبیٰ بیٹھتے اور سامنے ہاتھ باندھ کر کے امیر معاویہ کھڑے رہتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 ہجری میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا اور شامی لوگوں سے یزید کی بیعت کروا لی، اور مدینہ کی طرف آپ نے خط بھیجا تھا اور لوگوں سے اس بات کی
لوگوں کو اس بات کے لیے کہا تھا کہ تم سب یزید کی بیعت کر لو۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، زبیر بن عوام، جو حضرت زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ کے صحابی، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، اور سیدنا امام حسین ابن علی، ان لوگوں نے یہ کہہ کے بیعت کرنے سے انکار کیا کہ یہ طریقہ بیعت اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے کہ خلیفہ وقت اپنی حیات میں ہی کسی کو ولی عہد مقرر نہیں کرتا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عمر نے اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، حضرت عثمان نے نہیں بنایا۔ حضرت مولائے کائنات کی شہادت کے بعد عامت المسلمین کی متفقہ رائے سے امام حسن مجتبی خلیفہ بنے تھے۔ تو یہ طریقہ سنت نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے، قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے، آپ لوگوں نے انکار کیا۔ پھر 50 ہجری میں ہی حضرت امیر معاویہ جب حج کے لیے تشریف لائے تھے تو مکے میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے ملاقات کر کے آپ نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر، تم تو یہ کہتے تھے کہ جب تمہارے اوپر کوئی امیر نہیں ہوگا تمہیں چین نہیں ملے گا، اب جب میں تم کو یزید کی بیعت کرنے کو کہتا ہوں تو انکار کیوں کرتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن عمر، ان سبوں نے جواب ایک ہی دیا تھا کہ یہ سنت کے خلاف ہے کہ خلیفہ وقت ولی عہد کو مقرر کرے، لہٰذا تم یہ فیصلہ عامت المسلمین پہ چھوڑ دو کہ مسلمان جس پر متفق ہوں گے، مسلمان جس کی بیعت کریں گے، ہم سب اس کی بیعت کر لیں گے۔ اتنا کہہ کے یہ سب وہاں سے واپس ہوئے تو حضرت امیر معاویہ نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار، اگر یزید میرا بیٹا اس لائق نہیں ہے اور فقط باپ کی محبت میں اسے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو مسند خلافت پہ فائز ہونے سے پہلے اسے موت دے دینا۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ حج سے فارغ ہو کے شام واپس پہنچے تھے، اس کے بعد آپ بیمار رہنے لگے، آپ کو لقوے کا اثر ہوا، تو یزید نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلیفہ تو ہی ہوگا، مگر یاد رکھنا بغیر امام حسین کے مشورے کے کوئی کام مت کرنا، جب تک کہ ان کو نہ پہنانا خود نہ پہننا، جب تک کہ ان کو نہ کھلانا خود نہ کھانا، اور اگر وہ چاہیں تو خلافت ان تک واپس پہنچا دینا کہ خلافت کا حق انہی لوگوں کا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حج سے فارغ ہونے کے بعد بیمار ہوئے، 60 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی۔ جب آپ کی وفات ہوئی، آپ کی وفات کے فوراً بعد یزید نے تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ اسے فکر دنیا والوں کی نہیں تھی، اسے فکر تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کی، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی، حضرت عبداللہ بن زبیر کی اور حضرت امام علی مقام کی، کہ یہ 4 افراد بیعت نہیں کریں گے۔ تو اس نے سب سے پہلے خط لکھا مدینے کی طرف۔ اس وقت مدینے کا گورنر ولید بن عتبہ تھا، اس میں خط میں لکھا حضرت امیر معاویہ کی وفات کا اور اپنی تخت نشینی کا، اور اس میں لکھا کہ ان 4 کو بلوا کر کے ان سے میری بیعت لو، اگر اچھے سے بیعت کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ تشدد کرو، جبر کرو، مانے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں قتل کر دینا۔ جب یہ خط مدینہ آیا تو ولید بن عتبہ پریشان ہوا کہ یہ 4 اصحاب ہیں، 4 بزرگ ہیں،
اور ان میں سب سے افضل و اعلیٰ امام علی مقام نواس رسول ہیں، ان کے ساتھ جبر کیسے کیا جائے، ظلم کیسے کیا جائے، تو اس نے مشورے کے لیے مروان بن حکم کو بلوایا۔ ولید بن عتبہ سے پہلے مدینے کا گورنر مروان بن عقبہ تھا، یہ مروان بن حکم تھا۔ یہ مروان بن حکم کون ہیں؟ اس کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا، حضرت ام المؤمنین کی حدیث پاک ہے کہ مروان جب پیدا ہوا تھا تو مروان کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو کوئی چیز کھجور وغیرہ نرم کر کے منہ میں ڈالی جاتی تھی۔ جب مروان کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جب مروان کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ ام المؤمنین کی حدیث پاک ہے کہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ملعون کا بیٹا ملعون ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مروان بن حکم کے اوپر لعنت کی تھی۔ جب آپ مروان کی زندگی دیکھیں گے تو اس نے پوری زندگی اہل بیت اطہار کی دشمنی میں نکالی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بہت پریشان کیا کرتا تھا، اور واقعہ کربلا کے بعد حضرت زین العابدین کے ساتھ یہ بڑی دشمنی رکھتا تھا۔ مروان بن حکم کو ولید بن عتبہ نے بلایا اور بلا کر کے یزید کا خط دکھا کر کے پوچھا کہ اب کیا جائے۔ مروان نے مشورہ دیا کہ ان چاروں کو بلواؤ اور بلوا کر کے بیعت لے لو۔ ولید بن عتبہ نے اپنا قاصد بھیجا۔ اس وقت یہ چاروں افراد مسجد نبوی شریف کے اندر تھے۔ جب ولید کا حکم اور ولید کا پیغام ملا تو چاروں نے آپس میں بات کی کہ شاید حضرت امیر معاویہ وفات پا گئے ہیں اور ہمیں بیعت کے لیے بلوایا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر یہ تو نہیں گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ چند جوانوں کو لے کر کے گئے اور گورنر ہاؤس کے باہر جوانوں کو رکا دیا یہ کہہ کے کہ تم یہیں ٹھہرو، اگر میری آواز بلند ہو یا میرے آنے میں تاخیر ہو تو تم اندر آ جانا، اور اگر میری آواز بلند نہ ہو تو یہیں میرا انتظار کرنا۔ امام علی مقام جب اندر گئے عمارت کے، ولید بن عتبہ نے امیر معاویہ کی وصال کی خبر دی، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر ولید نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے جیسے آدمی کے لیے چھپ کے بیعت کرنا مناسب نہیں ہے، تم اعلان کرو، لوگوں کو جمع کرو، اور جب سب بیعت کریں گے تو دیکھا جائے گا۔ اتنا کہے کہ جب آپ واپس ہونے لگے تو مروان بن حکم نے کہا، اے ولید ان سے ابھی بیعت لے لو، اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو دوبارہ ان کو تم ان کے اوپر قابو نہیں پاؤ گے، اگر یہ بیعت نہ کرے تو انہیں قتل کر دو۔ امام حسین وہیں کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، اے ابن زرقا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ یقیناً تو جھوٹا وہ کمینہ انسان ہے۔ اتنا کہہ کے امام علی مقام اس عمارت سے باہر تشریف لے آتے ہیں۔ مروان بن حکم نے ولید بن عتبہ سے کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے انہیں چھوڑ کر کے، اب دوبارہ ان کے اوپر تم قابو نہیں پا سکو گے، یہ موقع تھا، اس موقع پہ تم انہیں قتل کر دیتے۔ تو ولید نے کہا کہ اے مروان، تیرے اوپر افسوس ہے کہ فقط اس وجہ سے میں نواس رسول کو قتل کر دوں کہ انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کیا ہے۔ اب سن، اگر دنیا کی ساری دولت بھی مجھ کو دے دی جائے تو دنیا کی ساری دولت کے بدلے میں حسین کو قتل نہیں کر سکتا ہوں، اور میرے نزدیک وہ انسان خفیف المیزان ہوگا جس کے ذمہ حسین کا قتل ہوگا، جس کے ہاتھ حسین کے قتل سے رنگے ہوں گے۔ اب یہ بات مروان کو بڑی بری تو لگی، وہ دل ہی دل میں ولید بن عتبہ کا دشمن تو بن گیا، مگر اوپر سے ظاہر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسی تیری مرضی ہو۔ امام علی مقام جانتے تھے کہ یزید کی بیعت کا انکار کرنا مطلب یہ ہے کہ اب یزید میری جان کا دشمن بنے گا اور میرے خون کا پیاسا بنے گا، مگر یزید کی حقیقت کو حضرت امام علی مقام جانتے تھے کہ وہ فاسق و فاجر ہے،
وہ بے نمازی، وہ شرابی ہے، اور وہ رسول اللہ کی سنتوں کو ترک کرنے والا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری سنت کو سب سے پہلے ترک کرنے والا بنو امیہ کا ایک آدمی ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت ہمیشہ عدل و انصاف کے اوپر قائم رہے گی، اس عدل و انصاف کے اندر جو تبدیلی لائے گا، جو اس میں روڑے اٹکائے گا، وہ بنو امیہ کا ایک آدمی ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ یزید کا تذکرہ کتابوں کے اندر دیکھ لو، وہ بد اخلاق انسان تھا، وہ بے نمازی انسان تھا، وہ آپس میں مرغوں کی لڑائی لڑایا کرتا تھا، وہ شراب بھی پیا کرتا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ میں بیعت کرنے سے انکار کیا، اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ وہ رات گزرتی ہے، دن گزرتا ہے، جب دوسری شام ہوتی ہے پھر ولید بن عتبہ نے پیغام بھیجایا کہ آپ عمارت کے اندر تشریف لائیں، کچھ بات کرنی ہے۔ امام علی مقام نے اب ملاقات سے انکار کر دیا، اور اسی رات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اب فیصلہ فرماتے ہیں کہ اب مدینے سے ہجرت فرما کر کے مکہ تشریف لے کر کے جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت فیصلہ فرماتے ہیں کہ اب نانا کا مدینہ چھوڑ کر کے مکہ جانا ہے۔ اب یہاں پہ نکتے کی ایک بات دیکھتے ہوئے چلو مسلمانوں، ایک وقت تھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو مکے والوں کا ظلم و ستم جب بڑا تھا، اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، کعبہ حضور کے سامنے تھا، اللہ کے پیارے رسول کعبے کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبہ تیری عظمتوں کو سلام، میں ہرگز تجھ کو چھوڑ کر کے نہیں جاتا مگر میری امت کی جفاکاریاں اور میری امت کا ظلم و ستم ہیں، اس وجہ سے مکہ میں تجھ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اور آج ایک وقت ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اب نانا کے مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جا رہے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اب دوبارہ مدینہ آنا نصیب نہیں ہوگا، اب دوبارہ کبھی رسول اللہ کی بارگاہ کی حاضری نصیب نہیں ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے امام علی مقام نانا کے روزے پہ آئے ہوں گے، امام علی مقام رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے ہوں گے، رسول اللہ کی قبر انور پہ آ کر کے اپنا آخری سلام پیش کیے ہوں گے۔ اس وقت امام علی مقام کی حالت اور آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی اس کا کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا ہے کہ وہ نانا کا روزہ چھوڑ رہے ہیں، کہ وہ نانا نواسے کی ادنا سی تکلیف کے اوپر بے چین و بے قرار ہو جاتے تھے، وہ نانا کہ نواسے کو اپنے کندھوں پہ بٹھال کر کے مدینے کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے، وہ نانا کہ جب نواسے پیاسے ہوں تو اپنی مقدس زبان ان کے منہ میں ڈال کر کے ان کو چسایا کرتے تھے۔ اتنی محبت و شفقت کرنے والے نانا اب ان کی بارگاہ سے رخصتی کا وقت ہے، آپ نے وہاں پہ سلام عرض کیا، جنت البقیع میں تشریف لاتے ہیں، سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں، امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، آپ کے اوپر غنودگی طاری ہوتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آتی ہے، تو آپ نے خواب میں دیکھا اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، امام حسین کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، اور حضرت امام حسین عرض کرتے یا رسول اللہ پیارے نانا اب میں ہجرت کر رہا ہوں کہ مدینے کی زمین لوگوں کے لیے وسیع تو ہے مگر آپ کے حسین کے لیے تنگ کر دی گئی ہے، اب یہاں رہنا یہ مناسب معلوم نہیں پڑتا ہے، مگر یا رسول اللہ یہاں سے جا تو رہا ہوں مگر یہ بھی ہے کہ اب دوبارہ آپ کی بارگاہ کی حاضری نصیب نہیں ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم خواب میں ہی امام حسین سے فرماتے ہیں بیٹا حسین اب تمہاری شہادت کا وقت قریب ہے، وہ وقت آ چکا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک و پیاس کے ساتھ تمہیں شہید کیا جائے گا، صبر کے ساتھ کام لینا، اور جس کام کے لیے تم جو صبر کے ساتھ کام لینا اور اپنے کام کو پورا کرنا، اپنے کام کو سر انجام دینا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اب خواب سے جب بیدار ہوتے ہیں، اپنی شہادت کے یقین کے ساتھ گھر آتے ہیں، ساز و سامان کو درست کرنے کے بعد
رات کی تاریخی میں مدینہ سے مکہ کی طرف آپ ہجرت فرماتے ہیں۔ جب پہلی منزل پہ پہنچتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مطیع سلام عرض کرنے کے بعد پوچھتے ہیں، امام حسین فرماتے اس وقت میرا ارادہ تو مکہ کا ہے۔ عبداللہ بن مطیع کہتے ہیں کہ آپ اہل حجاز کے سردار ہو، آپ مکے میں رہنا، مکے سے کہیں اور جانے کا آپ قصد نہ کرنا، اس لیے کہ پورے عرب میں یہ معلوم پڑ چکا تھا کہ امیر معاویہ وفات پا چکے ہیں، یزید تخت نشینی کا اعلان کر چکا ہے، امام علی مقام نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت امام علی مقام سے عبداللہ بن مطیع نے کہا آپ مکے میں رہنا، ہماری جانیں آپ کے اوپر فدا ہے، ہمارے خاندان والے اور قبیلے والوں کی جانیں آپ کے اوپر فدا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اب مکہ جب پہنچتے ہیں تو آپ کے پہنچنے سے ایک رات پہلے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر یہ مکہ پہنچ چکے تھے۔ اب جیسے جیسے مکہ والوں کو معلوم پڑتا ہے کہ نواز رسول، شہزادہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکے کے اندر تشریف لائے ہیں تو دوک در جوگ لوگ آپ کی ملاقات کے لیے آتے تھے، آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، اور وہاں کوفہ کے اندر یہ بات معلوم پڑ چکی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے کر کے گئے ہیں۔ یہ کوفہ جو علاقہ تھا نا مسلمانوں، یہ کوفہ میں محبان علی رہا کرتے تھے، شیعان علی رہا کرتے تھے، جو حضرت علی کی محبت کے دعوے داری کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ المنورہ سے اپنی خلافت کو کوفہ میں خلافت دارالخلافت کوفہ بنا دیا تھا۔ آپ کوفہ میں جا کر کے مقیم ہو گئے تھے۔ جب آپ کوفہ میں مقیم ہوئے تھے تو محبان اہل بیت اور جتنے محبان علی تھے یہ سب کوفہ کے اندر آ کر کے بس گئے تھے، اور جب حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی تھی اور جب امیر معاویہ خلیفہ مقرر ہوئے تھے تو کوفہ کے بہت سے لوگ ایسے تھے جن لوگوں نے حضرت امام حسین سے کہا تھا کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ خلیفہ تھے اور وہ صحابی رسول ہیں۔ اور جب کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے اور آپ مدینہ چھوڑ کر کے مکے میں آ گئے ہیں، تو اب کوفہ کے جتنے شیعان علی تھے یہ سب جمع ہوتے ہیں ایک شخص کے گھر جس کا نام سلیمان تھا۔ اس نے سب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد سلیمان نے کہا کہ دیکھو امیر معاویہ تو فوت ہو گیا، امیر معاویہ ہلاک ہو گیا، اب امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اب تم سب اہل بیعت سے محبت کے دعوے داری کرتے ہو، اگر تمہیں اپنے اوپر یقین ہے کہ تم حسین کی مدد کر سکتے ہو، ان کا ساتھ دے سکتے ہو، تو تم انہیں خط لکھ کر کے یہاں بلوا کر کے ان کے ہاتھ پہ تم سب بیعت کرو، اور اگر تمہیں اپنے بزدلی کا یقین ہے اور تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تم حسین کی مدد نہیں کر سکتے تو ہرگز انہیں خط دے کر کے یہاں بلا کر کے ان کو دھوکہ مت دینا۔ سب نے مدد کا یقین دلایا۔ اب ایک خط لکھا جاتا ہے، خط کے اندر جو مضمون تھا، خط کے اندر جو تحریر تھی جس میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بارے میں، یزید کی تخت نشینی کے بارے میں لکھا ہوا تھا، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ مدینے کوفہ کے اندر جو ہے نعمان بن بشیر گورنر بنے ہوئے ہیں۔ یہ نعمان بن بشیر یہ صحابی رسول ہے، یہ اس وقت کوفہ کے گورنر اور حاکم تھے۔ کوفہ والوں نے لکھا کہ جو بنو امیہ کا گورنر ہے ہم اس کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں جاتے، ہم اس کے ساتھ عید کی نماز نہیں پڑھنے جاتے، اے ابن رسول اللہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے اور ہم سب آپ کی نصرت و حمایت کریں گے۔ ایک خط آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، اب کوفہ والوں سے صبر نہیں ہوتا ہے، یک بعد دیگرے خطوط آنا شروع ہوتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 150 خط امام علی مقام کی بارگاہ میں آتا ہے، سب کا مضمون یہی تھا، سب کے اندر دعوت یہی تھی، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، جب آپ کوفہ تشریف لے آئیں گے ہم سب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے حق کی حمایت و نصرت کریں گے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں،
کوفہ کی بدعہدی پہلے سے مشہور تھی۔ جب حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ کو کوفہ کے اندر شہید کیا گیا۔ امام حسین جب مدینہ سے مکہ جا رہے تھے، عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی تھی، تو حضرت عبداللہ بن مطیع نے بھی آپ سے کہا تھا کہ کوفہ والوں کی بدعہدی اور وعدہ خلافی مشہور ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کے اوپر نیزے کا وار کیا تھا، یہ تو اللہ کا فضل تھا، نیزہ آپ تک پہنچا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مطیع نے کہا تھا کہ حسین آپ ہرگز کوفہ جانے کا ارادہ نہ کرنا۔ اس وقت جتنے صحابہ تھے وہ سب صحابہ جانتے تھے کہ کوفہ میں بدعہدی کتنی کی جاتی ہے، وعدہ خلافی کتنی کی جاتی ہے۔ یہ 150 خطوط آپ کی بارگاہ میں آئے تھے۔ جب 150 خطوط آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے ان سب خط کا جواب ایک خط کے اندر دیا کہ میں حقیقت حال کو معلوم کرنے کے لیے تم لوگوں کی محبت کا شکریہ، تمہاری عقیدتوں کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، مگر حقیقت حال کو جاننے کے لیے میں اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کرتا ہوں۔ مسلم بن عقیل کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر کے جب اس کی اطلاع مجھ کو دیں گے تو ان قریب میں بھی کوفہ آ جاؤں گا۔ اب یہ سبب اور یہ ہیلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے لگایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس آپ منع کر رہے تھے، عبداللہ بن عمر منع کر رہے تھے، حضرت ابو سعید خدری منع کر رہے تھے۔ اس وقت مکے میں جتنے صحابہ تھے وہ سب صحابہ منع کر رہے تھے کہ حسین آپ کوفہ نہ جائیں، اس لیے کہ کوفہ والوں کی بدعہدی بہت مشہور ہے۔ تو اب یہاں پہ صحابہ کا پاس رکھنا بھی ضروری ہے، یہاں پہ صحابہ کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے، اور وہاں پہ ایک سب سے بڑا عذر یہ تھا کہ کوفہ والے اس بات پر بضد تھے، ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے حق کی حمایت کریں گے۔ اس وقت اب اگر امام حسین کے پاس کوئی عذر نہ ہوتا تو اگر کوئی عذر ہوتا تو آپ جانے سے انکار کر سکتے تھے، مگر اس وقت کوئی عذر نہیں تھا، اس لیے تحقیق حال کے لیے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جب مکے سے کوفہ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 بیٹے بھی آپ کی ہمراہ جاتے ہیں۔ کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل عبید بن مختار کے گھر قیام کرتے ہیں۔ یہ محب اہل بیت تھا۔ جب اہل کوفہ کو معلوم پڑا کہ حضرت حسین نے اپنے قاصد کو، اپنے نائب کو کوفہ کے اندر بھیجا ہے، تو رفتہ رفتہ اہل کوفہ حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 40,000 کوفی امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ جب کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کی بیعت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ کی تو اس وقت نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے لوگوں کے اندر خطبہ دیا اور خطبہ دے کر کے کہا کہ تم جو بیعت کر رہے ہو حسین کی مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر، تو یہ بیعت یزید کے لیے، یہ بیعت جو ہے یزید کو ناگوار گزرے گی، اس لیے کہ حاکم وقت وہی ہے، اس وقت خلیفہ وہی ہے۔ اتنا کہہ کر کے وہ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کوئی زور اور لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، مگر اسی مجمع کے اندر بنو امیہ کا ایک خیر خواہ موجود تھا، بنو امیہ کا ایک آدمی موجود تھا۔ اس نے نعمان بن بشیر سے کہا کہ تم بڑے کمزور آدمی ہو، بڑی نرمی کے ساتھ یہ معاملہ تم کر رہے ہو، یاد رکھو اگر حالات ایسے رہیں تو پورا کوفہ جو ہے حسین کی بیعت کرے گا اور یزید کے ہاتھ سے کوفہ چلا جائے گا، تم بڑے کمزور آدمی ہو۔ تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ اگر اللہ و رسول کی فرما برداری میں لوگ مجھے کمزور کہے تو یہ کمزوری مجھ کو پسند ہے، کہ اس سے کہ لوگ مجھے نافرمانی کروں اور لوگ مجھے طاقتور کہے۔ اس وقت بنو امیہ کا وہ حامی اور خیر خواہ جو تھا، اسی وقت وہ ایک خط لکھتا ہے یزید کے نام، اور اس خط کے اندر کوفہ کے حالات سے اس کو آگاہی دے دیتا ہے کہ یزید اگر کوفہ چاہتا ہے تو اسی وقت کسی جابر اور مضبوط حاکم کو کوفہ کے اوپر مقرر کر دے، اس لیے کہ نعمان بن بشیر جو ہے یہ لوگوں کے ساتھ بڑی نرمی کر رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ آ چکے ہیں اور وہ لوگوں سے امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں۔ جب یہ خط یزید کو ملتا ہے تو یزید بڑا غضبناک ہوتا ہے۔ اسی وقت وہ
اپنے مشیروں کو جمع کرتا ہے جو اسے مشورہ دے سکے، اور سب کے سامنے یہ بات رکھتا ہے۔ اس کے مشورہ دینے والے مشیروں نے کہا کہ اس وقت جو ہے نعمان بن بشیر کو اس کے عہدے سے ہٹا کر کے کسی ایسے جابر کو مقرر کرو جو کسی کی پرواہ نہ کرتا ہو، کسی کی رعایت نہ کرتا ہو۔ اس وقت بصرہ کا حاکم تھا عبید اللہ ابن زیاد، جو بڑا ظالم اور بڑا جابر حاکم تھا۔ ابن زیاد بڑا ظالم حاکم تھا، تو یزید نے کیا کہ ایک تحریر لکھتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے نام کہ تم اسی وقت کوفہ میں جاؤ، اور کوفہ کے حالات ایسے ایسے ہیں، کوفہ کے حالات کو سنبھالو، اور جتنوں نے حسین کی بیعت کی ہے انہیں ڈرا دھمکا کر کے حسین کی بیعت سے باز آنے کو کہو، اگر مانے تو ٹھیک ورنہ انہیں سزا دے دو۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے انہیں شہر بدر کر دو۔ یہ تحریر ابن زیاد کے پاس پہنچتی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ تحریر پانے کے بعد اپنی جگہ اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو مقرر کر کے اب رات کی تاریخی میں یہ بصرہ سے کوفہ کی طرف جاتا ہے۔ تو دیکھیے حاکم وقت کتنے عیار ہوتے ہیں، ان کی ذہانت کے اندر کیسی شیطانیت ہوتی ہے۔ ابن زیاد نے کیا قادسیہ کے مقام تک تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے، اور پھر مغرب و عشاء کے درمیان حجازی لباس پہن کے، یعنی مدینے والے جیسا لباس پہنتے تھے ویسا لباس پہن کے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کے اپنے ساتھ 20 آدمیوں کو لے کر کے اب رات کی تاریکی میں حجازی راستے سے کوفہ میں داخل ہوتا ہے۔ اب چونکہ مغرب و عشاء کے درمیان کا وقت تھا، اندھیرا تھا، کوفہ والوں نے دیکھا حجازی لباس ہے، سب حسین کے منتظر تھے، امام حسین کا انتظار کر رہے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ حسین آ گئے ہیں، امام حسین تشریف لے آئے، تو کوفہ والے ارد گرد جمع ہونے لگے اور نعرہ لگنے لگا، مرحبا ابن رسول اللہ کا نعرہ لگنے لگا۔ ابن زیاد دل ہی دل میں جل رہا تھا اور لوگوں کی عقیدت اور محبت کو دیکھ رہا تھا۔ پورا کوفہ جمع ہو گیا، مجمع اتنا ہوا کہ اب ابن زیاد کا چلنا دشوار ہو گیا۔ تو ابن زیاد کے ایک سپاہی نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، یہ حسین نہیں، یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کا نام سننے کے بعد اہل کوفہ کا دل ٹوٹا، وہ سب کے سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد سیدھا دارالعمارت میں جاتا ہے۔ گورنر ہاؤس میں جانے کے بعد نعمان بن بشیر کو ان کے عہدے سے ہٹا کر ان کے عہدے پہ بیٹھتا ہے، بڑی بے چینی سے انتظار کرتا ہے کہ رات کیسے بھی گزرے۔ جب رات گزر جاتی ہے تو اس نے کام کیا کیا کہ صبح میں کوفہ کے جتنے قبیلے تھے، قبیلے کے جتنے سردار تھے، بڑے آدمی تھے، یہ سب کو بلوا کر کے سب کو اپنے قلعے کے اندر قید کرتا ہے، اور سب کو کہتا کہ سنو، یزید نے مجھے یہاں کا حاکم مقرر کیا ہے اور مجھے کھلی چھوٹ دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ مہربانی کروں، جو اطاعت کرنے والے ہیں، جو فرما برداری کرنے والے ہیں، میں ان کے ساتھ مہربانی کروں گا، اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں میں انہیں سزا دوں گا۔ لہٰذا میں تم سب کو اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو اور قبیلے والوں کو اس بات کے اوپر آمادہ کر دو کہ وہ مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑ دیں، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دیا ہے وہ اپنے گھر سے نکال دے۔ ان لوگوں کو تو اس نے قید کر کے رکھا ہے۔ اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک کے عبید بن مختار کے گھر پہ قیام کیے ہوئے تھے، مگر جب آپ نے دیکھا کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں تو آپ اس کے مکان سے نکل کر کے جناب ہانی کے مکان میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہانی جو تھے یہ محب اہل بیت تھے، اہل بیت سے بڑی عقیدت و محبت رکھنے والے تھے۔ حالات کے پیش نظر جناب ہانی نے ایک پوشیدہ کمرے میں مسلم بن عقیل کو رکھ دیا، اور کسی کو اس بات کی اطلاع نہیں ہے، کسی کو یہ بات معلوم نہیں کہ مسلم بن عقیل اس وقت کہاں ہے، علاوہ چند آدمیوں کے۔ چند آدمی جانتے تھے کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ ابن زیاد نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے مسلم بن عقیل کی خبر ملے اور ان کا پتہ ملے، مگر جب ہر کوشش اس کی ناکام ہو گئی تو اس نے کیا ایک شامی غلام کو بلواتا ہے، ماقل اس کا نام تھا، شامی غلام تھا، 30,000 درہم اس کو دے کر کے کہتا ہے، طریقہ سمجھا دیتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلم بن عقیل کی خبر لے کر کے آؤ کہ مسلم بن عقیل اس وقت کہاں ہے۔ وہ شامی غلام 3,000 درہم لے
لے کر کے جامع مسجد میں چلا جاتا ہے، جو کوفہ کی جامع مسجد تھی وہاں پہ جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھتا ہے۔ اس مسجد میں حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی موجود تھے جو اپنی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ شامی غلام مسلم بن اوسجہ اسدی کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد جب حضرت مسلم بن اوسجہ اپنی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، شامی غلام ان کے پاس آ کر کے سلام کہتا ہے اور کہتا کہ حضور دیکھیے ایسا ہے، میں محب اہل بیت ہوں، میرے پاس یہ 3000 درہم ہے، میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ کا کوئی شہزادہ اس وقت کوفہ کے اندر ہے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں یہ نظر ان کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس نظر کو کسی کار خیر کے اندر خرچ کرے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ فرماتے ہیں اس وقت مسجد میں بہت لوگ موجود ہیں، تم کسی اور سے پوچھ لیتے، تم نے مجھ سے ہی کیوں پوچھا؟ اس شامی غلام نے کہا کہ تمہارے چہرے پہ خیر و برکت کے آثار دکھ رہے ہیں، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم محب اہل بیت ہو، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو۔ مسلم بن اوسجہ فرماتے ہیں تو نے صحیح پہچانا، میں اہل بیت کا غلام ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والا۔ مسجد کے اندر اس شامی غلام سے عہد و پیمان لیتے ہیں کہ میں تجھے مسلم بن عقیل کے پاس لے کے چلوں گا تو مگر تو عہد و پیمان کر، راز راز رکھے گا، تو یہ بات کسی سے بتائے گا نہیں۔ اب وہ عہد و پیمان کر تو لیتا ہے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ اس شامی غلام کو جناب ہانی کے مکان پہ لے کر کے آتے ہیں، امام مسلم کی بارگاہ تک کے پہنچا دیتے ہیں۔ وہ شامی غلام عیار امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے اور بیعت کرنے کے بعد جو ہے وہ 3000 درہم آپ کی بارگاہ میں نظر کر دیتا ہے کہ آپ اسے کسی کار خیر کے اندر خرچ کرنا۔ اس کے بعد بڑی عقیدت و محبت سے ملا کرتا تھا، سب سے پہلے آتا تھا اور سب سے آخر میں جاتا تھا۔ جتنی باتیں وہاں پہ ہوتی تھی وہ ساری باتیں جا کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دیا کرتا تھا کہ آج یہ بات ہوئی، آج اتنے ملنے آئے تھے، آج یہ بات ہوئی، آج اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے۔ آپ دیکھیں جناب ہانی جو تھے ان کے تعلقات عبید اللہ ابن زیاد سے بہت پرانے تھے، دونوں میں آپس میں میل جول تھا، دونوں میں آپس میں دوستی یاری تھی۔ جناب ہانی عبید اللہ ابن زیاد سے ملاقات کے لیے جایا بھی کرتے تھے، مگر جب سے حضرت امام مسلم آپ کے گھر مہمان ہوئے تھے تو جناب ہانی نے بیماری کا بہانہ کر کے ملاقات سے انکار کیا۔ اب یہاں پہ ابن زیاد کو پوری خبر لگ گئی کہ حضرت امام مسلم جناب ہانی کے مکان میں ہیں، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جا کے ہانی کو بلوا کر کے لاؤ۔ حضرت ہانی کے پاس جب سپاہی آئے، آپ حضرت امام مسلم سے ملاقات کر کے کہ جا کے دیکھو عبید اللہ ابن زیاد کیا کہتا ہے۔ جب آپ دارالحکومت میں آتے ہیں، ابن زیاد کو سلام کرتے ہیں، وہ آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، پھر آپ سلام کرتے ہیں، پھر وہ جواب نہیں دیتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب آپ سلام کرتے ہیں تو ابن زیاد کہتا ہے کہ ہانی اپنے گھر میں تم ان لوگوں کو رکھتے ہو جو حکومت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تم اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بنائے ہو، تم اپنے گھر میں ہتھیار جمع کر رہے ہو اپنے ہمارے دشمنوں کی حفاظت کے لیے، تم نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہے۔ ہانی نے انکار کر دیا کہ میرا گھر تو ایک دم خالی ہے، میں نے کسی کو پناہ نہیں دی ہے۔ جب آپ نے انکار کیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے شامی غلام کو بلوا لیا، اور شامی غلام جیسے ہی سامنے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، جناب ہانی اب یہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ چشمدید گواہ وہاں پہ موجود ہے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اتنی عقیدتیں ظاہر کرنے والا، اتنی محبتوں کو ظاہر کرنے والا حقیقت میں یہ جاسوس اور منافق تھا، یہ عقیدت مند نہیں تھا، یہ تو جاسوسی کرنے آ رہا تھا۔ جب دیکھا کہ اب یہاں پہ بات واضح ہو چکی ہے تو جناب ہانی نے کہا اے ابن زیاد، مسلم بن عقیل نے مجھے خبر نہیں کی تھی، وہ سیدھا میرے دروازے پہ آ گئے، اب جو ہے وہ رسول اللہ کے شہزادے ہے، خاندان رسالت کے گھرانے سے ہے، تو میں نے اسی مناسبت سے اپنے گھر میں انہیں پناہ دی ہے، مجھے مہلت دو، میں جا کر کے انہیں اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں اور میں منع کر دیتا ہوں، اپنی مہمانی سے میں بری ہو جاتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں اس بات کی اجازت تو نہیں دیتا، البتہ تجھے حکم دیتا ہوں کہ مسلم بن عقیل کو تم میرے حوالے کر دو، مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ جناب ہانی کہتے ہیں کیا میں اس لیے ان کو تیرے حوالے کر دوں کہ تو انہیں قتل کر دے؟ ہرگز میں ان کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ ابن زیاد کہتا ہے
کہ اگر تو انہیں میرے حوالے نہیں کرے گا تو پھر تجھے سزا دی جائے گی، تجھے قتل کیا جائے گا۔ ہانی کہتے ہیں اگر تو مجھے قتل کر دیتا ہے تو دیکھ تیرے آس پاس کتنی تلواریں بلند ہو جائے گی، تو تلواروں کے سائے کے نیچے آ جائے گا۔ اس لیے کہ جناب ہانی ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے۔ جب آپ نے اتنا کہا، ابن زیاد غصے سے اب جو ہے غضبناک ہوتا ہے اور آپ کے چہرے پہ ڈنڈے سے مارنا شروع کرتا ہے، جس سے آپ کی ناک کی ہڈی ٹوٹتی ہے اور پورا کپڑا خون سے رنگین ہو جاتا ہے۔ آپ نے قریب میں ایک سپاہی کو دیکھا، اس کی تلوار آپ نے کھینچنی چاہی، وہ سپاہی اپنی تلوار بچا لیتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا ہانی اب تو نے اپنا خون میرے لیے مباح کر دیا ہے۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں کمرے کے اندر بند کر دو اور انہیں قید کر دو۔ اور یہاں کوفہ کے اندر خبر مشہور ہو جاتی ہے کہ ہانی کو ابن زیاد نے قتل کر دیا ہے اور انہیں مار دیا ہے۔ جب یہ خبر کوفہ میں پھیلتی ہے، پورا کوفہ قلعے کے قریب جمع ہوتا ہے، گورنر ہاؤس کے قریب جمع ہوتا ہے کہ ہم اطاعت کرنے والے ہیں، ہمارے سردار کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا، ہم انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے۔ اب چونکہ اتنے جمع ہوئے تھے، اس وقت قلعے کے اندر 10 سے 12-15 لوگ موجود تھے، اگر یہ حملہ کر دیتے اسی وقت وہ سب ختم ہو جاتے، مگر چونکہ یہ قلعے کے باہر تھے۔ اب حالات کو دیکھنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد گھبرایا تو اس نے قاضی شریح سے کہا کہ تم آ کر کے اندر دیکھ لو ہانی صحیح سلامت ہے۔ جب قاضی شریح قلعے میں جاتے ہیں، جناب ہانی سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہانی نے کہا تھا کہ کہہ دینا کہ اگر 10 آدمی بھی اندر آ جائیں گے تو ہم سب آزاد ہو جائیں گے اور یہ ہمارا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ مگر جب قاضی شریح باہر خبر لانے لگے تو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے ایک سپاہی کو ساتھ میں بھیجا تھا تاکہ وہ وہاں کہتے کیا ہے، وہ بات کرتے کیا، ان باتوں کو سن لو۔ اب وہ سپاہی ساتھ میں تھا، اس وجہ سے قاضی شریح نے کچھ کہا نہیں، فقط اتنا کہا کہ جو آپ کی شہادت کی خبر ہے، آپ کے قتل کی خبر ہے، وہ غلط ہے، ہانی زندہ ہے اور اندر محفوظ ہے۔ اتنا سننے کے بعد آپ کے قبیلے والے اور کوفہ والے سب اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ اب وہاں حضرت مسلم بن عقیل کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ حضرت ہانی کو قید کیا گیا، آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو حضرت مسلم بن عقیل نکلتے ہیں اور اہل کوفہ کو آواز دیتے ہیں، ان لوگوں کو آواز دیتے ہیں جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، تو وہ سب کے سب جمع ہونے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے اندر 40,000 کوفی جمع ہو جاتے ہیں، جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی، سب کو لے کر کے آپ گورنر ہاؤس کے قریب آتے ہیں۔ گھیراؤ آپ کر دیے تھے، مگر دیکھیے مسلمانوں، آپ نائب کس کے تھے؟ امام حسین کے نائب بن کر کے آئے تھے۔ اگر اس وقت حضرت مسلم بن عقیل ایک اشارہ کر دیتے حملہ کرنے کا، تھوڑی دیر نہیں گزرتی وہ سب قتل کیے جاتے اور پھر یہی لشکر شام کی طرف جاتا تو یزید کا تخت و تاج پلٹا جا سکتا تھا۔ مگر چونکہ یہ مسلم بن عقیل نائب بن کے آئے تھے امام حسین کے، جو صلح کرنا چاہتے تھے کہ بات چیت سے بات بن جائے، آپ نے انتظار کیا بات چیت کا، اور یہی موقع مل گیا عبید اللہ ابن زیاد کو۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کیا کہ جب یہ کوفہ آیا تھا تو کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں کو اس نے قلعے میں دھوکے سے بلوا کر کے ان سب کو قلعے کے اندر اس نے قید کیا تھا، ان سب کو قلعے کی چھت پہ چڑھوا کر کے اور ان کے پیچھے ایک ایک سپاہی کو کھڑا کیا تھا اور انہیں اس بات کو کہنے پہ زور دیا تھا کہ اپنے اپنے قبیلے والوں سے کہو کہ وہ مسلم کا ساتھ چھوڑ دیں، اگر وہ مسلم کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں تو ان کے قلعے میں آنے سے پہلے تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اب اس کا اثر یہ ہوا مسلمانوں کہ کوفہ کے وہ سردار جو پہلے سے عبید اللہ ابن زیاد کی قید میں تھے، یہ سب قلعے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اپنے اپنے قبیلے والوں سے، اپنے اپنے خاندان والوں سے کہنے لگے کہ ہماری جانوں کے اوپر رحم کرو، تم سب اپنے اپنے گھر کو چلے جاؤ، اگر تم اس وقت قلعے پہ حملہ کر بھی دیتے ہو تو تمہارے اندر آنے سے پہلے ہم سب قتل کر دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو لشکر شام سے آئے گا اس کا مقابلہ تم نہیں کر پاؤ گے، تمہاری زمینیں قبضہ کر لی جائے گی اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے جب ڈرایا گیا تو اب وہ 40,000 جو سب امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیے تھے وہ سب چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ سب اپنے اپنے گھر جانا شروع ہوتے ہیں بوقت مغرب۔ جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو اس وقت حضرت امام مسلم کی اقتداء میں 500 کوفی نماز پڑھنے والے تھے، مگر جب آپ نے سلام پھیرا تو تنہا امام مسلم بچے تھے، سارے
کوفی جا چکے تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، جتنوں نے بیعت کی تھی سبوں نے بیعت توڑ دی تھی۔ اب اس وقت امام مسلم کی حالت کیا ہوگی، آپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب کوفہ میں آپ آئے تھے تو لوگ آپ کے راستے میں اپنی نظر بچھا رہے تھے، جب کوفہ میں جب آئے تھے تو عقیدتوں اور محبتوں کا وہ سیلاب آپ کے ساتھ تھا، لوگوں نے عہد و پیمان کیا تھا، مگر اب تھوڑے دنوں کے بعد حالات کیا ہوا کہ پردیس کے اندر تنہا رہ گئے ہیں، اکیلے رہ گئے ہیں، اب رات کا وقت ہے، اب جائیں تو کس کے دروازے پہ جائیں، اب تو پناہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، اب تو دروازہ کھولنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اسی عالم میں گھوم رہے تھے۔ اب گھومتے گھومتے اچانک یاد آتا ہے، کیا یاد آتا ہے؟ یہ بات یاد آتی ہے کہ جب آپ کوفہ تشریف لائے تھے تو چند دنوں کے اندر 40,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ وہ منظر عقیدت دیکھ کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل نے اسی وقت ایک خط لکھا امام حسین کے نام، اور اس خط کو روانہ بھی کر دیا تھا کہ حسین تم کوفہ جلدی آ جاؤ، کوفہ کا حال اور یہاں کے حالات سازگار ہیں، بڑی عقیدت و محبت کرنے والے ہیں، 40,000 لوگوں نے اس وقت میرے ہاتھ پہ آپ کی بیعت کی ہے، آپ تشریف لائیں گے تو حالات کچھ اور ہوں گے۔ امام مسلم بن عقیل کو اپنا خط یاد آتا ہے، اور یاد آتا ہے کہ میرا خط پہنچنے کے فوراً بعد ہی حسین جو ہے وہ مکہ سے کوفے کا ارادہ کر لیں گے، اب وہ کوفے کا قصد کر لیں گے۔ یہ کوفہ کے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو حسین کے ساتھ یہ کیا کچھ کریں گے۔ اب یہ خیال آتا ہے، اسی خیال میں گھومتے رہتے ہیں، سب کے دروازے تو بند ہے، ایک دروازہ کھلا ملتا ہے، ایک خاتون اس دروازے پہ بیٹھی ہوئی توآ جس کا نام تھا، وہ اپنے لڑکے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا لڑکا، اس کا نام بلال تھا، جو شرابی تھا، جو کبابی تھا، رات بڑی دیر سے گھر آیا کرتا تھا۔ وہ خاتون بیوہ تھی، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ امام مسلم نے کہا خاتون مجھے پانی پلا دو، وہ اندر گئی، پانی لا کر کے آپ کو اس نے دیا، آپ پانی پی کر کے اسے پانی کا برتن دیتے ہیں، وہ دوبارہ اندر چلی جاتی ہے۔ جب واپس آ کر کے دیکھتی ہے تو حضرت امام مسلم اس خاتون کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں۔ خاتون کہتی ہے کہ اے مسافر تم نے پانی پی لیا تو اب اپنے گھر کو چلے جاؤ، اس طریقے سے اتنی رات تم میرے دروازے پہ رکو، اچھی بات نہیں۔ حضرت امام مسلم فرماتے کہ خاتون اس وقت کوفہ کے اندر میں مسافر ہوں، یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے، اگر تم میرے ساتھ مہربانی کرو تو یقین مانو کل قیامت کے دن اس کا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ تو وہ کہتی اچھا یہ بتاؤ تم ہو کون؟ کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے بلوایا تھا، ان کی دعوت پہ میں آیا ہوں، میں خاندانہ رسالت کا ایک پھول ہوں، اتنا سننا تھا۔ وہ محب اہل بیت تھی، اسی وقت آپ کو گھر کے اندر لیتی ہے، ایک پوشیدہ کمرے اور حجرے کے اندر آپ کے لیے بستر لگا کر کے اس پہ بٹھاتی ہے، آپ کو کھانا پیش کرتی ہے۔ آپ نے کھانے سے انکار کر دیا، اس کے حق میں دعا کی۔ اس خاتون نے کیا کیا کہ دروازہ بند کر کے اس پہ سے تالا ڈال دیا تاکہ کسی کو معلوم نہ پڑے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل میرے گھر کے اندر ہے۔ اور وہاں ابن زیاد کو اس بات کا علم ہو گیا کہ کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب ابن زیاد نے اعلان کر دیا کہ جو مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لائے اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو اس کو اپنے گھر کے اندر پناہ دے گا تو اس کو سزا دی جائے گی اور اس کا گھر توڑ دیا جائے گا، اور اس کی جتنی دولت ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا۔ اب یہ اعلان پورے کوفہ کے اندر ہو جاتا ہے۔ اب وہ خاتون کا بیٹا بلال رات کی تاریکی میں گھر آتا ہے، ماں نے اسے کھانا کھلا کر کے جلدی سلا دیا، اس لیے کہ ماں جانتی تھی بیٹا شرابی ہے اور شرابیوں کا کوئی اعتبار و بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ مگر یہ خاتون بار بار مسلم بن عقیل کی زیارت کو جا رہی تھی، بیٹے نے دیکھا تو پوچھ لیا، اب پوچھنے کے بعد مزید ہوا تو ماں نے بتا دیا کہ آج ہماری قسمت بڑی بلند ہے کہ رسول اللہ کے ایک شہزادے ہمارے گھر کے اندر ہے، مسلم بن عقیل ہمارے گھر کے اندر ہے۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد کا اعلان ہے کہ جس گھر کے اندر ملیں گے اس گھر کے اوپر قبضہ کیا جائے گا، جو ان کو پناہ دینے والا ہے اسے سزا دی جائے گی۔ یہ پوری رات گزارتا تو ہے،
جیسے ہی صبح نمودار ہوتی ہے یہ سیدھا عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل میرے گھر کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور ان کو پناہ میرے گھر کے اندر میری ماں نے دی ہے۔ عبیداللہ ابن زیاد اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ جا کر کے ان کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ جب عبیداللہ ابن زیاد کے سپاہی امام مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے آتے ہیں، جب گھوڑوں کی آواز آپ سنتے ہیں آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عبیداللہ ابن زیاد کے سپاہی ہیں جو میری گرفتاری کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ اسی وقت اپنے میان سے تلوار نکال کر کے آپ گھر کے باہر آنا ہی چاہ رہے تھے کہ وہ لوگ گھر کے اندر گھستے ہیں، ان سے مقابلہ کرتے کرتے ان لوگوں کو گھر کے باہر نکالتے ہیں۔ آپ نے کئیوں کو زخمی کیا تھا، ایک ظالم نے تلوار ایسی چلائی تھی کہ جس سے آپ کا سامنے کا ہونٹ اور دانت کٹ گیا، دانت ٹوٹ گیا۔ اس میں محمد بن اشعث نے آپ کو کہا اے مسلم بن عقیل اپنی جان کو نقصان نہ دو، میں تمہیں امان دیتا ہوں، میں تمہیں امان دیتا ہوں، میں تم سے امان کا وعدہ کرتا ہوں۔ جب اس نے امان کا وعدہ کیا آپ نے تلوار چلانی چھوڑ دی، آپ کو پیاس لگی تھی پانی طلب کیا، جب پانی آپ کو دیا گیا اب چونکہ سامنے کا ہونٹ کٹا ہوا تھا، اب دانت ٹوٹ چکے تھے، پانی آپ پینا چاہتے اس میں خون گر گیا، پانی لال ہو گیا، پانی آپ نے پھینک دیا۔ آپ کے سامنے سواری پیش کی گئی، آپ اپنی سواری کے اوپر جب بیٹھتے ہیں آپ کو چاروں طرف سے وہ کوفی سے عبیداللہ ابن زیاد کے سپاہی گھیرتے ہیں، یہ سارا منظر آپ دیکھ رہے تھے۔ جب آپ کے ہاتھ سے تلوار لی جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں اے محمد بن اشد تو نے تو امان دی تھی، تیری امان کا کیا؟ اس نے بہت تسلی دلائی اور جو ہے اس نے وعدہ بھی کیا۔ البتہ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا اب مجھے تمہاری امان کے اوپر کوئی بھروسہ تو نہیں، البتہ میں اتنا کہوں گا کہ تم حسین اعظم تک کے، حسین ابن علی تک کے یہ پیغام بھیجا دو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، کوفہ والوں نے بیعت توڑ دی ہے اور کوفہ والے اپنے عہد و پیمان سے مکر گئے ہیں۔ اس نے یہ پیغام امام علی مقام تک کے بھیجایا بھی تھا مگر وہ پیغام آپ تک کے پہنچ نہیں پایا۔ آپ کو عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ دارالعمارت کے باہر بہت سے لوگ کھڑے تھے جو اندر جانے کا انتظار کر رہے تھے کہ حکم ملے تو اندر جائے۔ آپ بھی باہر کھڑے تھے، سامنے مٹکا تھا پانی کا، اس میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا۔ آپ نے پانی طلب کیا مگر کسی نے آپ کو پانی دیا نہیں، بس ایک کوفی کے دل میں رحم آیا، اس نے آپ کو پانی دیا۔ آپ پینا چاہ رہے تھے مگر پھر دانت ٹوٹ ٹوٹ کر کے اس میں گرتا تھا، اب وہ پانی پھینک دیتے، کنارے کر دیتے۔ عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں آپ کو پیش کیا گیا، آپ نے سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی کہتا ہے مسلم بن عقیل جو ہے حاکم کو سلام تو کرو، امیر کو سلام تو کرو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ میری جان کا دشمن نہیں ہے تو اس کو بہت سلام، اور اگر یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے میرا سلام نہیں۔ عبیداللہ ابن زیاد نے کہا یقیناً میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے حضرت حسین کی شان میں گستاخی کی، حضرت مولا علی کی شان میں گستاخی کی، حضرت امام مسلم بن عقیل کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے کہا اے مسلم بن عقیل یہاں سب امن کے ساتھ رہے تھے، تم نے یہاں پہ آ کر کے یہاں کے امن و سکون کو خراب کیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل فرماتے ہیں ہم یہاں پہ آئے نہیں ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، ان لوگوں نے خط بھیج کر کے ہمیں بلایا ہے تاکہ ہم ان کے اندر عدل و انصاف کرے اور سنت رسول اللہ کے مطابق شریعت کے احکام کی ان لوگوں کو دعوت دے۔ ابن زیاد کہتا ہے اے مسلم بن عقیل تو سنت رسول اللہ کی اور عدل و انصاف کی بات کرتا ہے جبکہ تو مدینہ کی گلیوں میں شراب پی کر کے گھوما کرتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ خدا جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے اور تو خود جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ہم شراب پینے والے نہیں ہیں، شراب تو وہ پیتا ہے جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیتا ہے۔ حضرت امام مسلم کی جیسے جیسے بات اس سے بڑھتی گئی، وہ توہین اور بے ادبی کرتا تھا مگر آپ کوئی جملہ ایسا نہیں کہتے جس میں بے ادبی کے الفاظ ہو۔ وہ گالی بھی بکتا تھا، آپ گالی نہیں دیتے اس لیے کہ اہل بیت اطہار کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے ہیں، کبھی کسی کی بے ادبی نہیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں تجھے قتل تو ضرور کروں گا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے چند وصیتیں کرنی ہیں، میں کسی کو اپنی وصیت تو کر دوں۔ آپ نے مجمع کے اندر دیکھا تو عمرو بن سعد مجمع کے اندر موجود تھا۔ یہ عمرو بن سعد کون ہے؟ یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کون
کون ہیں؟ سعد بن ابی وقاص، یہ صحابی رسول ہے، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، اور تمام صحابہ کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر جب تیر چل رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں موجود تھے، جلوہ گر تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص آگے تھے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن ابی وقاص کے پیچھے کبھی آپ کی بغل سے سر انور نکال کر کے جنگ کے منظر کو دیکھتے تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، سر انور نہ نکالے، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ جب سامنے سے تیر آ کر کے گرتا، اللہ کے نبی وہ تیر اٹھا کر کے حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیتے، فرماتے سعد بن ابی وقاص تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ یہ مقام حضرت سعد بن ابی وقاص کا ہے، جنتی صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ کے صحابی، ان کا بیٹا عمرو بن سعد ہے، یہ اس وقت وہاں موجود تھا، اور چونکہ اہل قریش سے تھا، عمرو بن سعد اہل قریش سے تھا، حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا، عمرو بن سعد کو دیکھا، اس کو بلوایا کہ تجھ سے میری تھوڑی قرابت داری بھی ہے اور تو خاندان قریش کا بھی ہے، میں چند وصیتیں تجھ سے کرتا ہوں۔ جب آپ نے کہا وصیت کرتا ہوں، عبید اللہ ابن زیاد سے اجازت لے کر کے محل کے کونے میں جا کر کے آپ نے اس کو جن باتوں کی وصیت کی تھی، ایک وصیت یہ تھی، عمرو بن سعد سے مسلم بن عقیل نے کہا تھا کہ میرے اوپر 700 درہم قرضہ ہے، جب مجھے شہید کر دیا جائے میری تلوار بیچ کر کے میرا قرضہ ادا کر دینا۔ دیکھیے مسلمانوں، قرضہ ایک بہت اہم بات ہوتی ہے، لوگ قرضے کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، قرضے کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، مگر اہل بیت کی زندگی کو دیکھو مسلمانوں، ان کو کتنی فکر ہوتی تھی کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے اوپر کسی کا 1 روپیہ قرضہ نہ ہو۔ اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، اہل بیت سے محبت کی دعوے داری تو ہوتی ہے، مگر قرضے کی بات آتی ہے تو کتنے ہم نے دیکھا ہے کہ جو بڑی بے حیائی سے کہتے ہیں ارے کس کا دیے ہیں جو اس کا دیں گے، کس کا دیے ہیں جو اس کا دیں گے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، مقروض کبھی مت مرنا، اس لیے کہ قرض کا مقروض کے تعلق سے حدیث پاک میں بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے عمرو بن سعد سے کہا میرے اوپر 700 درہم قرضہ ہے، جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے شہید کر دیا جائے تو تم جو ہے میری تلوار بیچ کر کے میرا قرضہ ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ کی کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میری لاش کو دفنا دینا۔ تیسری وصیت آپ نے یہ کی کہ کسی بھی ذریعے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے اس پیغام کو پہنچا دو، یہاں کے حالات سے آپ کو آگاہی دے دو۔ عمرو بن سعد بدنہاد، جو وہ ملعون آدمی کہ اس نے آپ کی وصیت کو سنا، سننے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو جا کر کے بتا دیتا ہے کہ مسلم بن عقیل نے پہلی وصیت یہ کی ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہے، میرا قرضہ ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ کی ہے کہ میری شہادت کے بعد مجھ کو دفنا دینا۔ تیسری وصیت یہ کی ہے کہ حسین تک کے پیغام پہنچا دو کہ کوفہ کے ارادے کو ترک کر دے۔ عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے اے عمرو بن سعد، پہلی وصیت جو قرضے کی ہے اس میں تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے، اگر چاہو تو ادا کرو، چاہو تو خود ہی رکھ لو۔ دوسری وصیت جو مسلم بن عقیل نے کی ہے ان کے لاش کو دفنانے کی، تو ان کی لاش دفنائی تو نہیں جائے گی، اس کے اوپر تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا، اس کی لاش کے ساتھ ہم جو چاہیں کریں گے۔ اور تیسری وصیت جو حسین کے تعلق سے ہے، اگر حسین یہاں پہ آتے ہیں تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور اگر وہ یہاں پہ نہیں آتے ہیں تو ہم ان کا پیچھا بھی نہیں کریں گے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اتنا کہا، امام مسلم بن عقیل کو اس نے جو ہے دارالعمارت کی اونچی منزل پر لے جا کر کے اونچی چھت سے آپ کو نیچے پھینکا گیا تھا، آپ کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ اور وہ کوفہ والے، وہ 40,000 لوگ جن لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، وہ سب کھڑے تماشائی وہاں پہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی لاش کی بڑی بے حرمتی کی گئی تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت جناب ہانی کو بھی ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ یہ دونوں شہادت کے بعد جو ہے، اب جب رات کی تاریکی ہوتی ہے تو عبید اللہ ابن زیاد کے کان میں
کسی نے یہ بات ڈالی کہ جب مسلم بن عقیل آئے تھے کوفہ تو ان کے ساتھ ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، اپنے بچوں کو لے کر کے وہ کوفہ کے اندر آئے تھے۔ اب ابن زیاد اعلان کرتا ہے کہ ان دونوں بچوں کو گرفتار کر کے لایا جائے اور ان بچوں کو جو اپنی پناہ میں رکھے گا ان کو سزا دی جائے گی۔ جب کوفہ کے اندر یہ اعلان ہوتا ہے، ابھی وہ دونوں بچے اپنی باپ کی شہادت سے بے خبر ہیں، ان بچوں کو اپنی باپ کی شہادت کا علم ہوا نہیں۔ وہ دونوں بچے جناب قاضی شریح کے مکان کے اندر تھے۔ حضرت قاضی شریح نے اسی وقت دونوں بچوں کو رات کی تاریکی میں بلوایا۔ بلوانے کے بعد جیسے ہی بچوں کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حضرت قاضی شریح نے بڑی محبت و شفقت کے ساتھ جو ہے بچوں کے سر کے اوپر جب آپ نے ہاتھ رکھا تو دونوں بچے کہتے ہیں کہ قاضی شریح کیا بات ہے، جو عقیدت آپ دکھا رہے ہو، جتنی شفقت کے ساتھ ہمارے سروں پہ آپ ہاتھ رکھ رہے ہو، یہ برتاؤ تو ہمارے خاندان میں، خاندان نبوت میں یہ برتاؤ یتیم بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یتیم بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، قاضی شریح پھٹ پھٹ کے رونے لگتے ہیں اور فرماتے کہ بچوں، ہاں حقیقت یہی ہے کہ پردیش میں آنے کے بعد تم سب یتیم ہو گئے ہو، تمہارے والد کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا ہے، ابن زیاد کے بھوکے کتے اس وقت وہ تمہیں تلاش کر رہے ہیں، لہٰذا تم ایسا کرو، آج رات کی تاریخی میں ایک قافلہ جو ہے مدینہ جانے والا ہے، تم اس قافلے کے اندر شامل ہو جاؤ تاکہ تم دونوں امان کے ساتھ مدینہ پہنچ جاؤ۔ مدینہ میں تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، اور جب مدینہ جانا، روض رسول اللہ پہ حاضر ہونا تو میرا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو کہا ان دونوں بچوں کو لے جاؤ اور وہ قافلہ فلاں مقام سے جانے والا ہے، اس میں شامل کر دینا۔ اس قاضی شریح کے بیٹے اسد نے جب حضرت مسلم کے دونوں شہزادوں کو لے کر کے وہ مقام پہ پہنچتا ہے جہاں سے قافلہ جانے والا تھا، قافلہ تھوڑی دیر پہلے ہی روانہ ہو چکا تھا، گرد و غبار دکھ رہے تھے۔ اسد نے کہا کہ بچوں، دوڑ کر کے تم قافلے کے اندر شامل ہو جاؤ۔ اب یہ دونوں بچے رات کی تاریکی میں دوڑتے ہیں، دوڑتے دوڑتے تھک جاتے ہیں، قافلہ تو نہیں ملتا ہے، اب تھک کر کے اسی مقام پہ بیٹھ کر کے سو جاتے ہیں۔ اب جیسے ہی صبح نمودار ہوتی ہے، اب دل کے اندر ڈر بھی موجود ہے، دل کے اندر خوف بھی ہے کہ کوئی پکڑ کے ابن زیاد کے دربار میں نہ پیش کر دے، تو وہاں سے چھپتے چھپاتے ایک کنویں کے قریب پہنچتے ہیں۔ تو کنویں کے قریب جب آپ دیکھتے ہیں، کنویں کے قریب ایک درخت تھا، وہاں پہ چھپ کر کے سو جاتے ہیں۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادت کے واقعات، اس میں اور بھی بہت سی تفصیل موجود ہے۔ 2 مرتبہ آپ ابن زیاد، یہ دونوں بچے ابن زیاد کی قید سے نکلے تھے، مگر تیسری مرتبہ جب آپ اس کنویں کے قریب پہنچ کے سوتے ہیں، ایک کنیز آتی ہے کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے، تو دونوں بچوں کو دیکھتی ہے کہ یہ بچے اتنے خوبصورت، حسین و جمیل، کالی کالی لمبی لمبی زلفیں ہیں۔ بچوں کو بیدار کرتی ہے، بیدار کرنے کے بعد پوچھتی ہے، بچوں نے واضح طور سے بتا دیا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں اور مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ میں یہ معاملہ ہوا۔ وہ کنیز کہتی ہے کہ میری جو مالک ہے، میں جس خاتون کی کنیز ہوں وہ محب اہل بیت ہے، چلو میں تم کو ان کے پاس لے کر کے چلتی ہو۔ وہ دونوں شہزادے کو اپنی جو ہے اس خاتون کے پاس لے کر کے آتی ہے جس کی وہ کنیز تھی۔ اس نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، اہل بیت ہے، خاندان رسالت کے ہیں، دونوں بچوں کا بہت احترام کرتی ہے، دونوں بچوں کو کھلاتی پلاتی ہے، ایک پوشیدہ کمرے میں رکھ دیتی ہے کہ کسی کو اطلاع نہ ہو۔ اس لیے کہ عبید اللہ ابن زیاد کا اعلان ہو چکا تھا کہ جو ان بچوں کو پناہ دے گا انہیں سزا دی جائے گی، جو گرفتار کر کے لائے گا انہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اور اسی خاتون کا آدمی حارث تھا، یہ وہ ملعون آدمی تھا کہ جب رات ہوتی ہے تھکا ہارا گھر پہ آتا ہے، اور تھکا ہارا جب گھر پہ آتا ہے، بیوی نے کھانا پیش کیا، کھانا کھایا، بیوی نے پوچھ لیا کیا بات ہے، بڑے تھکے تھکے معلوم ہوتے ہو۔ تو حارث نے کہا کہ ہاں عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل کے بچے موجود ہیں، جو ان کو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام و اکرام دیا جائے گا۔ اب اتنا سننا تھا کہ خاتون کا دل ڈرنے لگتا ہے کہ یہ میرا آدمی لالچی، دنیا کا لالچی
لالچی آدمی ہے اور دنیا کی دولت کا لالچی آدمی ہے، اگر اسے معلوم پڑ گیا کہ دونوں شہزادے یہاں پہ ہے تو یہ بدنحال ان کو عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کر دے گا۔ اس نے جلدی سے صلح دیا، صلح کر کے اس دروازے پہ تالا ڈال دیا جس میں حضرت مسلم بن عقیل کے بچے تھے۔ مگر یاد رکھنا مسلمانوں، قضا کا حکم جب نازل ہوتا ہے تو اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ رات کی تاریکی ہوتی ہے، اب کمرے سے رونے کی آواز آنے لگتی ہے۔ جب کمرے سے رونے کی آواز آتی ہے، دونوں شہزادے اٹھ کر کے آپس میں ایک دوسرے کو لپٹ کے رو رہے تھے۔ ان سے جب رونے لگے دونوں بھائیوں نے آپس میں بات کی۔ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ جنت کا دسترخوان ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سیدہ خاتون جنت ہے، مولائے کائنات ہے، اور ہمارے والد ماجد حضرت مسلم بن عقیل بھی وہاں موجود ہے۔ نانا جان نے حضرت مسلم سے پوچھا اے مسلم تم آگے بچے کہاں ہیں، تم آگے بچے کہاں ہیں؟ تو حضرت مسلم کہتے یا رسول اللہ بہت قریب ہے، چند قدم کا فاصلہ ہے، ان قریب وہ بھی آنے والے ہیں، جنت کے دسترخوان پر خالق العباد کے رزق سے مالا مال ہونے والے ہیں۔ دونوں بچوں نے یہ خواب دیکھا۔ اب بچے سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہماری بھی شہادت کا وقت ہے۔ وہ رو رہے تھے، ان کے رونے کی آواز کو سن کر کے حارث بیدار ہوتا ہے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے ہے؟ بیوی نے کہا کہ اڑوس پڑوس کے بچے روتے ہوں گے۔ حارث کہتا کہ نہیں، یہ آواز تو ہمارے اپنے گھر سے آ رہی ہے۔ پھر اس کمرے کی طرف جاتا ہے جس میں دونوں شہزادے موجود تھے، دروازہ کھول کے اندر جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ کون ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس گھر میں اتنی محبت ملی، جس گھر میں اتنا پیار ملا، اتنی شفقت ملی، وہ بچے تو یہی سمجھے نا کہ ہمارے محسن کا گھر ہے۔ بلا جھجک کہہ دیتے ہیں ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حارث طیش میں آ کر کے دونوں بچوں کو تماچا مارنے لگتا ہے اور دونوں بچوں کو باندھ کر کے رکھتا ہے، صبح کا انتظار کرتا ہے۔ جیسے ہی صبح نمودار ہوتی ہے دونوں بچوں کو گھسیٹتا ہوا نہر فرات پر لے کر کے جاتا ہے۔ کنیز بہت روکنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی بیوی بہت روکنے کی کوشش کرتی ہے، اپنی کنیز کو بھی زخمی کرتا ہے، اپنی بیوی کو بھی زخمی کرتا ہے، اور نہر فرات پہ لے جا کر کے دونوں بچوں کو شہید کر دیتا ہے۔ جب دونوں بچوں کو شہید کرتا ہے تو دونوں بچوں کے جسم کو پانی میں بہا دیتا ہے اور سر لے کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جاتا ہے۔ کہتا ہے حاکم امیر وقت میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ کیا تحفہ ہے؟ دونوں بچوں کے کٹے ہوئے سر کو پیش کرتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ یہ کن بچوں کا سر ہے؟ حارث نے کہا یہ مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر ہے۔ اتنا سننا تھا، ابن زیاد غضبناک ہوتا ہے اور کہتا کہ ظالم، ان بچوں کو قتل کرنے کس نے کہا تھا؟ میں نے تو یزید کو لکھا ہے کہ انہیں میں گرفتار کروں گا، اور اگر یزید انہیں زندہ طلب کر لے گا تو میں کیا کروں گا؟ حارث کہتا مجھے ڈر تھا کہ انعام کی لالچ کے اندر کوئی بچے مجھ سے چھین نہ لے، اس لیے میں نے بچوں کو قتل کر دیا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر یہ ڈر تھا بچوں کو کسی محفوظ مقام پہ رکھتا، آ کر کے مجھ کو اطلاع دیتا، میں اپنے سپاہیوں کے ذریعے بلوا لیتا، منگوا لیتا، مگر تو نے قتل کیا۔ اور پھر ابن زیاد اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ حارث کو لے جا کر کے اسی مقام پہ قتل کر دو جس مقام پہ اس نے بچوں کو قتل کیا ہے۔ تو اس کے سپاہی حارث کو لا کر کے اسی مقام پہ اسی طریقے سے قتل کرتے ہیں جس طریقے سے اس نے دونوں بچوں کو قتل کیا۔ اب دیکھیے مسلمانوں، جب حارث کو قتل کیا جاتا ہے، قتل کرنے کے بعد اس کے بدن کو پانی میں پھینکتے ہیں تو پانی میں سیلاب آتا ہے اور نہر فرات کا پانی اس کے ناپاک بدن کو باہر پھینک دیتا ہے۔ جب اسے دفنایا جاتا ہے زمین کانپنے لگتی ہے اور زمین اسے باہر پھینک دیتی ہے۔ تو سپاہیوں نے کیا کہ لکڑیاں جمع کر کے اس کے جسم پر لکڑیاں رکھ کر کے اس کے جسم کو آگ لگا دیتے ہیں، اس کے جسم کو جلا دیتے ہیں۔ حارث کا حال کیا ہوا مسلمانوں؟ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کہ دنیا کی لالچ کے اندر آ کر کے اس نے اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیا اور اپنی دنیا کو بھی تباہ کر دیا، اپنے اعمال کو بھی تباہ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کا جسم پہلے سے نہر فرات میں پھینکا گیا تھا اور ان لوگوں نے دونوں سر کو بھی نہر فرات میں جب ڈالا تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جسم اوپر آتا ہے اور دونوں بچوں کا سر اپنے اپنے جسم سے لگتا ہے اور پھر ایک طرف بہتا ہوا چلا جاتا ہے، ایک طرف بہتا ہوا نکل جاتا۔ یہ فقط ایک روایت ہے مسلمانوں۔ اس طریقے سے حضرت امام مسلم بن عقیل
عقیل کی اور آپ کے بچوں کی شہادت ہوئی، جس دن حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اسی دن آپ اپنی روانگی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ جب آپ روانہ ہوتے ہیں مسلمانوں تو کس طریقے سے آپ روانہ ہوتے ہیں کہ منزل بمنزل آپ روانہ ہوتے جاتے ہیں، کیسے کیسے واقعات پیش آئے انشاءاللہ یہ کل کی گفتگو میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ تھوڑا وقت کا لحاظ رکھے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ بات کہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ تقریر شروع ہو تو اس وقت لوگ پہنچے۔ اس کے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جتنی دیر مسجد میں بیٹھو گے اتنا ثواب ملے گا۔ دوسری ایک بات یہ کہ نیاز کی تقسیم کے وقت میں دیکھتا ہوں کہ بچے ضرورت سے زیادہ مستی کرتے ہیں، جس سے مسجد کا احترام پامال ہوتا ہے، مسجد کے احترام کے اندر حرف آتا ہے۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جس کے حصے کی جو شرنی ہے، جو نیات ہے، اس کو وہ ملے گی۔ مسجد کا احترام کرو مسلمانوں، مسجد کا احترام کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کھانے کی شرنی ملے نہ ملے، یاد رکھنا مسلمانوں، قیامت کے دن امام حسین کے ہاتھ سے یقیناً ہمیں شرنی ملے گی، اس لیے کہ ہم سب ان کی عقیدت اور ان کی محبت کے میں ہم یہاں جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو امام علی مقام کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ امام علی مقام کے صدقے پروردگار عالم ہم سب کو دین مصطفیٰ پر قائم رکھے۔ اور اس کے پہلے بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ آپ ہر سال اس پروگرام کے لیے تعاون کرتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں۔ پھر میں آپ لوگوں سے گوشے گزار کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھرپور تعاون کریں۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔